وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له۔ امید ہے انشاءاللہ سارے ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ کل انشاءاللہ جمعرات ہے اور آپ لوگوں کا اعتکاف بھی 3 دن کا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پرہیز جلالی بھی آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے آج مولانا سلیمان صاحب کو بتایا کہ کل دعوت کا اہتمام کرے، کوئی گائے بیل وغیرہ بھی ذبح کرے اور خوب اہتمام کرے۔ ساتھیوں نے مجاہدہ کیا ہے تو ان کا خوب اکرام ہونا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ پرہیز جلالی بعض اعمال میں کیوں ضروری ہے؟ جو حیوانی چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرنا، یہ پرہیز جلالی ہے۔ گوشت ہے، کسی بھی قسم کا گوشت ہو، چھوٹا بڑا، مرغی، مچھلی، یہ حیوانی چیزیں ہیں۔ اسی طرح دودھ، دہی، یہ ساری حیوانی چیزیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے سے قوت شہوانیہ قوی ہوتا ہے، اور پھر توجہ صحیح نہیں رہتی۔ شہوت جب غالب آتی ہے توجہ صحیح نہیں رہتی، تب بدنگاہی بھی ہو جاتی ہے۔ جب اہل سے دور ہو بندہ تو بدنگاہی بھی ہو جاتی ہے، خیالات بھی شہوانی آتے ہیں، تو وظائف کی نورانیت تو نہیں رہتے پھر۔ تو اس لیے مشائخ یہ پرہیز کرواتے ہیں تاکہ قوت شہوانیہ جتنا ہو سکے ہم اس کو دبا دیں۔ اور توجہ الی اللہ میں قوت آ جائے۔ صرف یہی مقصد ہے۔ حلال چیزوں کو حرام نہیں کرتے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حلال چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ نہیں، حرام نہیں کرتے۔ کس نے حرام کہا ہے؟ پرہیز، جیسے شوگر والوں کو میٹھا مت کھاؤ، بلڈ پریشر والوں کو نمک مت کھاؤ کیونکہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح یہ حیوانی چیزیں کھانے سے اعمال میں نقصان ہو جاتا ہے۔ شہوت جب غالب آ گئی تو پھر وظائف میں نور بھی نہیں رہتا، اور بعض اوقات رجعت کا سبب بن جاتا ہے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے۔ تو اس لیے یہ پرہیز کیا جاتا ہے۔ کچھ اعمال چلجات ایسے ہیں، اگر آپ واقعی عملیات میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ اعمال، کچھ چلجات کا اہتمام ضروری ہے۔ سب سے زیادہ عاملین حضرات کو جس چیز کی تلاش ہے اس کا نام ہے تسخیر۔ لوگ زیادہ میرے پاس آئے، لوگ مسخر ہو میرے، اور پھر تسخیر موکلین، تسخیر جنات، اس کے لیے کافی
محنت کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں موکل کو مسخر کروں، میں جن کو مسخر کروں کسی عمل کے ذریعے، تو جو میرا دل چاہے اس سے کرواؤں. یہ بندگی کی شان نہیں ہے. جو مرضی ہے، جو چاہے کروانا چاہے، یہ تو شان خدائی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو خدا مت بنو، اپنے کو بندگی کی حد تک محدود رکھو. ہر کام میں تم موکل کو کہو کہ میرا یہ کام کرو، تو اللہ سے کیوں نہیں کہیں گے ہم؟ دعا کریں. اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، ہر وقت مانگے. بندہ مجھ سے مانگے ہر وقت. ادعونی استجب لکم، کوئی خاص وقت نہیں ہے. جب چاہو مانگو، اللہ سے مانگو جب چاہو. کبھی زبان سے، زبان حال سے، کبھی زبان قال سے، کبھی دل سے. اللہ سے مانگو. موکل کیا کرے گا؟ وہ تو خود مخلوق ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، اس نے بقول اس کے کہ میں نے موکل کو قابو کر لیا تھا. کسی عمل کے ذریعے، اور میرا معاہدہ تھا ان کے ساتھ 10 سال کا. شروع میں جو شرائط ہمارے طے ہوئی تھی ان میں یہ تھا کہ میں 10 سال تمہارے قبضے میں ہوں گا. شرط میں نے منظور کر لی. بعد میں 10 سال کا عرصہ تو گزر گیا، مجھے یاد نہیں رہا. ایک رات وہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ ہمارا معاہدہ پورا ہو گیا اور میں آزاد ہو گیا. اس کے بعد سے وہ غائب ہے. بہرحال یہ 10 سال کی کارگزاری. میں نے کہا اور کیا شرائط تھے؟ انہوں نے کہا شرائط یہ تھی کہ آپ روزانہ تہجد میں 14 رکعت پڑھیں گے، آپ جمعرات کو روزہ رکھیں گے، آپ مغرب کے بعد سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھیں گے، روزانہ اتنے پیسے آپ نے صدقہ یہ دینا ہوگا. اگر اس کے لیے تیار ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. شرائط میں نے منظور کر لی اور وہ میرے ساتھ تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ نے اس کو مسخر کیا یا اس نے آپ کو مسخر کیا؟ یہ سارے اعمال تو آپ موکل کے لیے کر رہے تھے، اس میں تو رضا الہی شامل نہیں تھی. کیونکہ اس نے کہا تھا شرط میں کہ جو ایک دن بھی عمل چھوٹ گیا تو میں نہیں آؤں گا. تو اس لیے اہتمام رہتا تھا کہ عمل چھوٹ نہ جائے. یہ تو اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں تھا، یہ تو موکل کے لیے تھا. تو موکل کو آپ نے مسخر کیا یا اس نے آپ کو مسخر کیا؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ مجھے ارشاد فرمایا جنات و موکلین کے متعلق، فرمایا ہر موقع پہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، شیخ سے رہنمائی ضروری ہے. تو فرمایا ایک بندے نے شیخ سے اجازت لی تسخیر جن کا عمل. ظاہری بات ہے بڑی مشکل سے یہ عمل دیتے ہیں. اس نے عمل کیا. جب آخری رات حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا میرا ایک شرط ہے، بس زیادہ نہیں. جن نے کہا میرا ایک شرط ہے کہ مجھے مشغول رکھو،
ایک کام ختم کرو دوسرا بتاؤ، ایک کام ختم کرو دوسرا بتاؤ، مجھے مشغول رکھنا ہے، ورنہ میں پھر تمہیں ماروں گا اور تم